وہ لوگ جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اسٹیٹس دے دیتے ہیں، کوئی مقام مرتبہ دے دیتے ہیں، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کرسی مل جاتی ہے، آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ سلام کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے، ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہوتے، گفتگو کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس یہ سٹیٹس، مقام، مرتبہ، عہدہ، کرسی نہیں تھی، انہی لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کر رہے تھے کہ اس مقام کے ملنے میں ہمارا ساتھ دو۔ تو اس لیے کسی کو کمتر نہ سمجھیں۔ پانچویں نشانی، جب انسان کو کسی سے کینہ ہوتا ہے تو وہ اس کے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے راز افشاں کر دیتا ہے، لوگوں کو اس کے راز بتانا شروع کرتا ہے، اور جہاں راز بتاتا ہے وہاں اس کے ساتھ جھوٹ کو بھی ایڈ کر لیتا ہے، جھوٹ بھی ملا لیتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ المجالس بالامانہ، کہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ امانتیں ہوتی ہیں، امانت ہوتی ہے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی بات ہوئی تو انسان کو چاہیے کہ اس مجلس میں جو باتیں ہوئیں وہ باہر جا کے نہ کرے۔ ایک تو ہے نا کہ جیسے دین کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان شیخ سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور سب بیٹھے ہوتے ہیں تو نجی مجالس میں انسان کو نصیحت کر دی جاتی ہے، وہ مجالس نہیں۔ اگر کچھ دوست ہیں وہ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو باہر بتانے والی نہیں، تو ان باتوں کے بارے میں منع کیا گیا۔ لیکن جب اس کے دل میں کینہ آتا ہے تو یہ وہ باتیں باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے، راز کھولنا شروع کر دیتا ہے، چیونٹی کو ہاتھی بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس کے اندر تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے۔ کینہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو آنکھ کے بال بھی شہتیر کی طرح نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ عیب جو ہوگا یا راز ہوگا وہ آنکھ کے بال کی طرح، پلک کے بال کی طرح چھوٹا سا ہوگا، لیکن یہ اس کے ساتھ جھوٹ ملائے گا اور اس بال کو شہتیر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو یہ پانچویں نشانی